علیکم کلاس 10 آج ہم سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں پیج نمبر 36 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمومنین اور مومن مرد، والمومنات اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرمانبردار مرد، والقانتاتی اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین اور سچے مرد، والصادقاتی اور سچی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور فروتنی کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد، والخاشعاتی اور فروتنی کرنے والی عورتیں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ دینے والے مرد، والمتصدقاتی اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین اور روزے رکھنے والے مرد، والصائماتی اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظاتی اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکراتی اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اعد اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش، و اجرا عظیما اور بہت بڑا اجر۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور مومن مردوں مومن عورتوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ جو مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، اگر ان کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اپنے جو غلام ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی اپنی پھوپھوزاد حضرت زینب کے ساتھ کرا دیجیے، تو جب رشتہ ان کے گھر بھیجا گیا تو حضرت زینب اور ان کے بھائی نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لمومن کسی مومن مرد کے لیے، ولا مومنات اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب مقرر کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے، امرن کوئی کام، ان یکونا کہ ہو، لہم ان کے لیے، خیاراتن کسی طرح کا اختیار، من امرہم اس کام میں، ومن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ سرِ گمراہ ہو گیا۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سرِ گمراہ ہو گیا۔ اس آیت میں خاص حضرت زینب اور ان کے بھائی کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے جب انکار کیا اس چیز سے تو اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ کوئی بھی مومن مرد اور مومن عورت حق نہیں رکھتے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی کام مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ سرِ گمراہ ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ آیت بتائی تو وہ اس نکاح پر راضی ہو گئے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب کہتے تھے، لِلَّذِي اس شخص سے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جس پر اللہ نے احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ اور انعام کیا، علیہ آپ نے، امسک روک رکھ، علیکا اپنے پاس، زوجہ کا اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈر۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ حالانکہ اللہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ پہلے یہاں تک کر لیتے ہیں۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت زینب کے ساتھ ہو گئی، لیکن وہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسی طرح سے قبول نہ کیا، اور لڑائی جھگڑے جب اس حد تک بڑھے تو حضرت زید نے ارادہ ظاہر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ میں اپنی بیوی یعنی حضرت زینب کو طلاق دینے لگا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ
اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے دل میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو۔ فلما، پھر جب قضا پوری کر لی، اپنی قضا پوری کر لی، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہا، ان سے، وطرن زوجناکہا، تو اپنی حاجت پوری کر لی، زوجناکہا، تو ہم نے ان کا نکاح کرا دیا تم سے، لکے، تاکہ، لا یکونوا، نہ ہو، علی المومنین، مومن مردوں پر، حرجن، کسی طرح کی تنگی، فی ازواجی ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرن، جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ اب آپ باقی آیت کا باقی کا حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں، یعنی طلاق دے دیں تو کچھ تنگی نہ رہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے یہ کام جو ہے مسلمان امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو جو ہے تاکہ اس لیے نکاح کرایا گیا تاکہ مومن مردوں پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے کہ جب وہ ان کے منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو وہ ان سے نکاح کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ ما کانا علی النبی من حرج، اور پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں ہے، فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے۔ پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے، یعنی پچھلے جتنے بھی نبی جو گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہوتا تھا کہ جو کام کروانا ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کروانا ہی ہوتا ہے۔ الذین، جو لوگ، یبلغون، پہنچاتے ہیں، رسالت اللہ تعالیٰ کے پیغام، جوں کہ توں، یخشونہ، صرف اسی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون، اور نہیں ڈرتے، احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے، وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ حساب کرنے کو کافی ہے۔ اور جو خدا کے پیغام جوں کہ توں پہنچا دیتے ہیں اور اس سے اللہ سے ہی ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات جب نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات ایز اٹ از آگے بیان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا پیغام جوں کا توں آگے پہنچاتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو اللہ تعالیٰ ہی ان کا حساب کرنے کو کافی ہے۔ ما کانا محمد، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابا، باپ، احدن، کسی ایک کے، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ، اور اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، اور بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت، مہر نبوت یعنی اس کو ختم کرنے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو اس وقت کے جو جتنے بھی منافقین لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ واویلا مچایا کہ یہ کس طرح کے نبی ہیں کہ جو اپنے بہو کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور نبیوں کی نبوت مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، یعنی ختم نبوت کا واضح طور پر اعلان اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ صدق اللہ العظیم۔